سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ انسان کی بات ہوئی ہے، مسلمان کی نہیں ہوئی۔ اور پھر ساتھ ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ جس نے ایک ذمی جس نے اسے قتل کیا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ پھر جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ قیامت والے دن قاتل اپنے مقتول کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ناحق قتل کی خبر پہنچی، آپ نے اس میں فرمایا کہ اگر یہ پورا علاقہ بھی اس قتل میں شریک ہوا میں سب کو قتل کروا دوں گا۔ مجھے بتائیں جس طریقے سے انہوں نے اس غیر مسلم کو قتل کیا ہے اور اس کی لاش کے ساتھ جو کچھ کیا جس کی اسلام میں قتل کوئی اجازت نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو آگ میں جلانا یہ عذاب صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ وہ اپنے مجرمین کو قیامت کے دن آگ میں جلائے گا، کسی مخلوق کے لیے روا نہیں کہ کسی دوسرے کو آگ میں جلائے۔ کافر ہو مسلمان ہو آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر ساتھ سیلفیاں لینا، پھر آ کے فخریہ انٹرویو ریکارڈ کروانا کہ ہم نے جہنم واصل کر دیا۔ پیپر دے اوتے لکھیا آئی دیوار تے لبیک یا حسین لکھیا آئی کہ درود شریف پڑھے صبح دے وقت انہیں وہ پھاڑ کے تے باسکٹ دے اوتے سٹیا۔ اسی اپنی مینجمنٹ نال گل کیتی ہے، انہوں نے کہ پھر آپ رل مل کے جڑا ہے نا آئی سارے کٹھے ہوئے ہیں انہوں دلیل پار کر کے نا واصلے جہنم کر چھڑیا، کیونکہ من سبا نبیین فقتلوہ، ہمارے نبی پاک نے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ لبیک بھائی تو کہاں پہ جائے گا؟ تجھے جنت کا ٹکٹ مل چکا ہوا ہے مولویوں کی طرف سے، ان کو پٹی یہ پڑھائی گئی ہے کہ یہ سب سے آسان ذریعہ جنت میں پہنچنے کا۔ من سب نبی فقتلوہ، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، محدثین نے اس پر کلام کیا ہے۔ اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے نبی کے اوپر جوڑنا بہت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان نہ باندھیں۔ من سب نبیًا فقتلوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتا کر اسے بطور دلیل پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام طبرانی علیہ رحمہ نے اس کو المعجم الاوسط جلد 3 صفحہ 285 4602 نمبر پر اور المعجم الصغیر کے صفحہ 472 اور 659ویں نمبر پر اپنے شیخ عبید اللہ بن محمد العمری کے طریق سے روایت کیا ہے، اور اس راوی کے متعلق محدثین دو ٹوک واضح لکھتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے، یہ متہم بالکذب ہے۔ دیکھیے مجموع الزوائد جلد 13 صفحہ 651 پر 10620ویں نمبر پر علامہ نور الدین ہیثمی علیہ رحمہ نے یہی تبصرہ کیا اور واضح کیا ہے کہ امام طبرانی کا شیخ متروک الحدیث ہے، متہم بالکذب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ منصبہ نبیًا فقتلوہ کو روایت کیا محدث تمام الرازی نے اپنی کتاب الفوائد جلد 1 صفحہ 295 پر 740ویں نمبر پر، اور یہاں 2 راوی ہیں اس کی سند میں، حسین بن حمید بن ربیع اور عبدالسلام بن صالح۔ ان دونوں کے متعلق محدثین نے یہ دو ٹوک واضح لکھا ہے کہ دونوں ہی کذاب ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے اسے امام دارقطنی کے طریق سے اپنی کتاب الشفاء کے اندر نقل کیا، روایت کیا، جس کے اندر ایک راوی ہے عبدالعزیز بن محمد بن حسن بن زبالہ۔ اس کے متعلق امام ابو حاتم رازی اور امام ذہبی دونوں کہتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، اور امام ابن حبان اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے استدلال کرنا باطل ہے۔ اور پھر اسی طرح دوسرا راوی ہے
عبداللہ بن موسیٰ الکاظم، اس کے متعلق بھی محدثین نے لکھا ہے کہ یہ مجہول الحال ہے، اس کا ترجمہ ہمیں کسی بھی کتاب سے، رجال کی کتاب سے نہیں ملا۔ تو اسی وجہ سے ملا علی قاری علیہ رحمہ نے شرح شفا کے اندر واضح لکھا وہ سند ضعیف ہے، اس کے روات ثقہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بنا کر بطور دلیل پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے الصارم المسؤول علی شاتم الرسول، اس میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں، من سب نبیا فاقتلوہ، پھر خود ہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بے اصل ہے، یہ کوئی ثابت شدہ نہیں۔ یہ منصب نبی فقتلوہ، یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت بہت کمزور روایت ہے، ایک ضعیف روایت ہے۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، منصب نبی فقتلوہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، شب و ستم کرے، اس کو قتل کر دو۔ اس روایت سے کیا مراد ہے اور مسلمانوں کو اس روایت میں کیا تعلیم دی گئی؟ یہ روایت ہرگز ثابت نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی ایسی بات جس میں ضعف ہو، کمزوری ہو، جس کے راویوں کے بارے میں تحقیق کے بعد یہ معلوم ہو کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے، ہرگز بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے بیان ہونے لگ گئیں، لیکن یہ کہ تحقیق کا مزاج نہ ہونے کی وجہ سے اور بعد میں بہت سی چیزیں جو فقہی روایت بن گئیں ان کو قبول عام حاصل ہو گیا، تو اس کی طرف بالکل التفات نہیں کرنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خود قرآن کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے جگہ جگہ اس طرح کے معاملات پر گفتگو کی ہے، اس نے بھی ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ منصب نبی فقتلوہ حدیث محمد عمری، امام نسائی نے اس کو جھوٹا کہا ہے، امام دارقطنی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ علماء اس حدیث کا حکم یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی عبید اللہ بن محمد عمری موجود ہے جس پر خود سے روایت گھڑنے اور جھوٹ بنانے کا الزام ہے۔ چنانچہ محدثین کا اتفاق ہے کہ اس روایت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور یہ ایک ضعیف اور ناقابل قبول روایت ہے۔ اس طرح کی روایات کو رسول اللہ کی نسبت سے بیان کرنا ایک بہت بڑی جسارت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری نسبت سے بیان کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اور اس وقت ملک جس تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ہمارے بڑوں کو عقل نہ آئی تو یہ گلی گلی قتل و غارت ہوگا۔ مطلب میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جنہیں میرے بارے سے بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من سب نبیاں، من سب نبیاں، جو بنی گستاخی کرے گا اس کو کاٹ کے رکھیں گے، من سب نبیاں فقتلوہ۔ جب بھی کسی گستاخ نے اپنی بدبختی سے ناموس محمد عربی پر ذرا بھی داغ لگانے کی کوشش کی ہے، اکثر و بیشتر کسی نہ کسی غیرت مند انسان نے قانونی کارروائی کا تکلف کیے بغیر فی الفور اسے جہنم کا راستہ دکھا دیا۔ کوئی نہ کوئی غازی ضرور فیصلہ کرے گا، غازی کی تلوار فیصلہ کرتی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہمارے اس ملک کے اندر کیا چھوٹے چھوٹے بچوں نے یا دین کا علم نہ رکھنے والوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون شخص گستاخ رسول ہے اور کون نہیں ہے؟ تو یہ آپ اتنا خطرناک کھیل کھیلیں گے کہ جس کا جب دل کرے گا وہ کسی کے اوپر فتویٰ لگا کے اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کر دے گا۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں۔ من سب نبیان، اس کا مطلب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے تو اس کو کاٹ کے رکھے۔
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਮਨ ਸੱਬਾ ਨਬੀਯਨ ਫਕਤਲੂਹੂ। ਔਰ ਉਵੇਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਰਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮਨ ਸੱਬਾ ਨਬੀਯਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਫਕਤਲੂਹੂ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ کی حدیث ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا من سب نبیا سب نبی فقتلو، سب نبی فقتلو، من سب نبی فقتلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی گستاخ رسول ہے قیامت والے دن تک اس کو کاٹ کے رکھ دینا، کاٹ کے۔ من سب نبیا فقتلو، من سب نبیا من سب نبی من سب نبیا ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਤੇ ਤੇ ਲਾਕਤਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੇੜੇਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਤੇ ਤੇ ਲਾਕਤਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜੇਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਤੇ ਤੇ ਲਾਕਤਾ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। من سبا نبیا فقتلوہ، جس نے نبی پہ شب و ستم کیا یا توہین کی اسے قتل کر دو۔ اس حدیث کا سیاق و سباق اور پس منظر کیا ہے اور یہ کس قدر مستند ہے؟ حدیث کا سیاق و سباق تو میں تب بیان کروں کہ جب یہ حدیث واقعی حدیث ہو۔ ایک کیٹیگری حدیثوں کی وہ ہے کہ جن کو حدیث کہنا بھی نہیں چاہیے، ان کو ضعیف حدیث کہتے ہیں، حدیثیں جن میں کم سے کم ایک راوی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا تھا، غلط باتیں کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب غلط باتیں منسوب کرنا اس کے بارے میں مشہور تھا۔ یہ منصبہ والی حدیث انہی میں سے ہے، یعنی یہ ناقابل اعتبار ہے۔ اس کے بارے میں ایک وہی شخص اس کی بنیاد پر بات کر سکتا ہے کہ جو دین کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر محتاط ہے۔ شاید ہم تینوں کو پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ علماء اس بات پہ تقریباً متفق ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، من سب نبیا فقتلوہ۔ لیکن ہم نے ابھی جو ویڈیوز دکھائیں اس میں ساری کی ساری جو برین واشنگ ہو رہی ہے بچے بچیوں کی، اس کا محور یہی ایک حدیث ہے۔ سب نبیا فقتلوہ ومن سب صحابی فاضربوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے کاٹ کے رکھ دو، جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اسے کوڑے مارو۔ ہمارے ہاں توہین رسالت کا ایک قانون نافذ ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی توہین کی سزا یہ مقرر کی ہے کہ جیسے ہی اس کا ارتکاب ہوگا اس آدمی کو نہ توبہ کا موقع دیا جائے گا، نہ رجوع کا، نہ تلقین کی جائے گی، مقدمہ قائم ہوگا اور اسے موت کی سزا دے دی جائے گی۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو سر شرک تو اللہ کو گالی دینا ہے۔ سورہ مریم میں نہیں آیا کہ جو اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے قریب آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ تو جب اللہ کو گالی دینے سے دنیا میں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو معافی ہو جاتی ہے، تو اگر کسی اور ہستی کی کوئی توہین کر لیتا ہے گالی لیول تک تو کوئی جائے گا نہیں، جو آپ کے زوم میں ہے، جو آپ ایک دوسرے کو بھی گستاخ سمجھتے ہیں،
تو اس میں معافی پیش کی جائے. یہ کرنے کا کام ہے، نہ کہ یہ کہ فتوے لگا کے اس کے پیچھے پڑ جائے اور اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنا دی جائے، اس کی نسلوں کی زندگی اجیرن بنا دی جائے. تو یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے. بس میں تو اس چیز کو ہائی لائٹ ہی کر سکتا تھا. یہ ایک عام ذہن بن چکا ہے کہ فقہا کی رائے کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، جن چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے، اجماع ہو چکا ہے. بلکہ اجماع اور اتفاق تو بڑی بات ہے. اگر فقہائے احناف نے بھی کوئی رائے قائم کی ہے تو ہم تو تقلید کے اصول کو مانتے ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے. تو چلیے ہم یہ مان لیتے، یہ سمجھ لیتے کہ یہاں چونکہ یہ مذہبی ذہن موجود ہے، اس لیے اس کی بنیاد پہ قانون بنا دیا گیا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ فقہا کی رائے کے بھی خلاف ہے. حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے. احناف کے ہاں سن لیں، اگر غیر مسلم کافر یا ذمی یہود و نصارہ عیسائیوں میں سے کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے. متقدمین احناف اور جمہور کے مذہب میں پہلے بات کرتا ہوں کہ امام اعظم نے ہمارے ائمہ احناف متقدمین، کیا وہ واقف نہیں تھے؟ کیا ان کے اندر غیرت حرمت رسول نہیں تھی؟ کیا آقا علیہ السلام کی تعظیم اور حرمت کے پاسبان نہیں تھے؟ ان سے بڑا پاسبان کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ امام ابو یوسف، امام محمد اور ائمہ احناف سے بڑا پاسبان حرمت رسول اور پاسبان ناموس رسول کون ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. پاکستان میں تو فقہ حنفی نافذ ہے، اور فقہ حنفی میں تو گستاخی رسول کی سزا قتل نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول، اسی کتاب کے اندر امام ابو حنیفہ کا موقف دیا گیا ہے کہ غیر مسلم کو گستاخ رسول ہونے پہ قتل نہیں کیا جائے گا. پھر ابن عابدین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ غیر مسلم کی سزا قتل نہیں ہے. بڑے بڑے فقہان جس میں صاحب ہدایہ بھی شامل ہیں یہ رائے رکھتے ہیں کہ غیر مسلم کی گستاخی کفر میں اضافے کے سوا کچھ نہیں، اور یہ اضافہ جواز قتل نہیں. مشہور عالم دین امام طحاوی جن کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ غیر مسلم گستاخ رسول کی زبانی تعذیب تو کی جائے گی مگر اسے قتل نہیں کیا جائے گا. فتاوی عالمگیری اس کتاب میں بھی واضح لکھا ہے کہ غیر مسلمان کو گستاخ رسول ہونے پہ قتل نہیں کیا جائے گا. مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار حاصل ہو گیا. اللہ کے قوانین وہاں نافذ ہونے شروع ہو گئے تھے. اس میں قرآن مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 104 میں بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو، واسمعوا اور سنا کرو، دھیان سے سنا کرو، وللکافرین عذاب الیم، اور ان کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. یعنی ہوتا کیا تھا کہ یہ سورہ نساء سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ رائنا بولتے تھے عین کی زیر کو لمبا کر کے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیز کرنے کی. نعوذ باللہ. دیکھیں یہ جو مجالس ہوتی ہیں نا جس میں کوئی شخص مثال کے طور پر کوئی گفتگو کر رہا ہے، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کہیں گے اردو میں مقرر، ذرا پھر سے فرمائیے. تو عربی میں اس طرح کے موقع کے لیے رائنا، آپ ہماری رعایت کیجئے، انظرنا، ہم پر نظر عنایت کیجئے، یہ دونوں ایکسپریشن تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ منافق آ کے یہ گھٹیا حرکت کرتے تھے. کیا چیز روکتی تھی مدینے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ منافق ہیں، ان کو پکڑو اور ان کا صفایا کر دو؟ نہیں. کیا خوبصورت بات کی. ایمان والو، رائنا کہنا ہی چھوڑو بلکہ انظرنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ وہ لفظ بولنے کا اس کی ضرورت پیش آئے گی اور نہ ہی یہ بدتمیزی کر سکے گی. یہ ایک مقام ہے. سورہ نساء ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 140. اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام جو مکی سورہ ہے اسی کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، ہم یہ کتاب میں پہلے ہی بات نازل کر چکے ہیں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کو، یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا استہزاء، مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب، اور مجھے الاؤ می ٹو سے اللہ کی آیات، اللہ کے پیغمبر، یہ تو ہے دین. یا اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کی کتاب ہے.
ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو. حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ وہ کوئی اور گفتگو نہ شروع کر دیں. انکم اذا مثلہم، اگر تم مذاق اڑانے کے موقع پر ان کے ساتھ بیٹھے تو تم انہی جیسے مان لیے جاؤ گے. یہ بات کہی ہے. یعنی اتنا بیلنسڈ ہے یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی کا معاملہ کہ تم نے بے غیرت نہیں ہونا. باپ کو کوئی گالی دے اور آپ وہاں بیٹھے اور ہنسی مذاق کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں اٹھ جائیں. بات بدل گئی ہے تو آپ واپس آ جائیں، اس لیے کہ ابھی ہمیں ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، انہیں بات سمجھانی ہے. آگے آئیں. یہ ہے سورہ منافقون، سورہ نمبر 63 جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب مسلمان ایک موقع پر باہر نکلے مدینے سے کسی مارکے کے لیے، تو منافقین نے یہ تقریریں کی. سورہ نمبر 63 ہے 63، اس کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون، یہ کہتے ہیں یعنی منافق، لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینے لوٹیں گے، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو ان میں جو عزت والے ہیں وہ نکال دیں گے ان کو کہ جو ذلت والے ہیں. سمجھے آپ؟ یہ منافقین کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، اور اس میں کون کون شامل ہے ابھی آپ خود جان سکتے ہیں. آپ فرمایا وللہ، اور خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وللہ العزت، ان کو کہو کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے، ولی رسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، وللمومنین، اور اہل ایمان کے لیے، ولکن المنافقین لا یعلمون، مگر یہ منافق نہیں جانتے. یہ جواب دیا. یہاں جواب کہنا چاہیے تھا نا اللہ تعالیٰ کو، ان کو پکڑو اور مارو. یہ کم بخت ہوتے کون ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ اے مسلمانوں، تمہارا ایمان کا جذبہ کہاں گیا؟ کہیں نہیں کہا. پورا قرآن آپ پڑھ لیں، آپ کو کہیں یہ بات نہیں کی گئی کہ جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو پکڑو اور ان کا خاتمہ کرو. صحیح بخاری میں 6401، صحیح مسلم میں 3 طریق ہیں، 5656، 657 اور 5659. مشکات میں 4638 میں یہ سارے طریق، اس کے سارے طرق جمع ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے اجازت مانگی اندر آنے کی، اور انہوں نے کہا السلام علیکم، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تم پر موت ہو. اما عائشہ کا ایمان جاگ اٹھا، ظاہر ہے تڑپ اٹھی، بیوی تو تھی اور مومنہ بھی تھی، کامل مومنہ، ان سے رہا نہ گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی ان یہودیوں نے، تو اما عائشہ نے کہا بل علیکم السلام واللعنۃ، بلکہ تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بات کر رہی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ نرمی اختیار کرو، بے شک اللہ مہربان ہے، وہ ہر معاملے میں مہربانی فرماتا ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے. نرمی کرو اور سخت گوئی سے پرہیز کرو. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حسان، جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں لوگ، اور وہ آپ کو کیا کہتے تھے؟ جادوگر، دیوانہ، ساحر، جو غلط لفظ استعمال کر سکتے تھے گستاخانہ وہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو قتل کر دو. حسان ابن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے حسان، اپنے اشعار کے ذریعے ان کی ہجو بیان کرو جو میری گستاخیاں کر رہے ہیں. تیرے اشعار جو ہیں یہ تیر سے زیادہ جو ہے سخت ہیں ان کے اوپر. تیر کا ان کو وہ درد نہیں، ان کو تلوار کا وہ درد نہیں ہے جو تیرے اشعار سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، حق بتاتے ہیں، لوگ پتھر مارتے، اتنے مارتے ہیں کہ زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک کھیت میں جا کر بیٹھے تو جوتیاں خون کی وجہ سے چپک گئی تھی، کھینچ کے نکالنا پڑی پیروں سے. اس کے بعد جبرائیل اترتے ہیں آسمان سے اور ملک الجبال ایک اور فرشتے کو ساتھ لاتے اور کہتے ہیں نبی یہ ملک الجبال ہے، آسمان یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دے تو طائف 2 پہاڑوں کے بیچ میں بسائے، حکم دے تو دونوں پہاڑوں کو یہ فرشتہ ایک جھٹکے ملا دے گا. آپ کہتے نہیں، میں امید کرتا ہوں ان کی نسل ایمان لائیں گے، لہٰذا چھوڑ دو. مشرکین میں سے ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی.
وہ تلوار اس نے لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی اور کہا تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پھر کہا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ بس تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اور فرمایا تو بتلا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ بہتر تلوار پکڑنے والے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب میں کہا نہیں، البتہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ سے لڑوں گا نہیں، نہ آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا میں ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آیا ہوں جو تمام لوگوں میں بہتر ہے۔ پرافٹ آف اسلام جو تھے ان کے خلاف سپر ڈیروگیٹری ریمارک دیا گیا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس وقت جو مکہ تھا یعنی 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر کا جو مکہ تھا، وہاں پر ایک لیڈی ام جمیل، وہ پوئٹس تھی، تو اس نے پرافٹ کے خلاف کچھ لائن لکھی، تو آئی وہ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے کعبہ میں، آپ کے ساتھ صرف آپ کے ساتھی ابو بکر تھے۔ دیکھیے محمد کے معنی ہوتے ہیں پریز وردی۔ انہوں نے کہا کہ مذممن ابینا وامرہ عصینا ودینہ قلینا۔ مذمم کہتے ہیں جس کو کنڈم کیا جائے، کنڈمنیٹری۔ یہ تو ایک ایسے آدمی کو کنڈم کیا جائے، اس سے بڑا ڈیروگیٹری ریمارک کیا ہو سکتا ہے؟ چند دن پہلے میں طلبہ کو حدیث پڑھا رہا تھا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں ایک دیہاتی آیا اور کھڑے کھڑے مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ دیہاتی لوگ زیادہ ادب و آداب سے واقف نہیں ہوتے، تو صحابہ دوڑے اس کو، یہ نہیں کہ قتل کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے۔ نبی نے پکڑنے سے بھی روک دیا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو اور اسے پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی کا ایک ڈول ڈال دو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ انما بعثتم میسرین، اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، مشکل میں لوگوں کو ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ نے۔ تو کتنی زبردست ترغیب۔ بھئی ایک دیہاتی ہے، وہ مسجد کے آداب سے واقف۔ ہم اگر مسجد نبوی ہے بھی کون سی بتاؤ ہم ہوتے تو ہم تو گستاخے، پہلے تو مسجد نبی کی گستاخی کا فتویٰ لگتا، اور مسجد نبی کی گستاخی حقیقت میں کس کی گستاخی ہے؟ نبی کی گستاخی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کرنے دو پیشاب۔ جب کر لیا تو پھر آپ نے اس کو محبت سے بلایا، سمجھایا کہ یہ مسجد اس کی جگہ نہیں۔ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کی ایک گفتگو، اپنے گروہ کو اکٹھا کر کے یہ کہا جب ہم مدینے لوٹیں گے تو عزت والے وہاں سے ذلت والوں کو نکال بھگائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی گستاخانہ بات تھی۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اشارہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، اور اہل ایمان کے لیے۔ عبداللہ ابن ابی سے بڑا کون گستاخ رسول تھا؟ غزوہ تبوک کے بعد بھی وہ زندہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اس کا جنازہ بھی خود پڑھایا، اپنا مبارک لواب اس کے منہ میں ڈالا، اپنا کرتا اس کو دیا کفن کے طور پر۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بارہا کئی مواقع پہ پوچھا گیا عبداللہ ابن ابی کے بارے میں، وہ بھی حدیث بخاری مسلم میں ہے، سیدنا عمر خصوصاً، کہ آپ اجازت دیں ہم اس منافق کو
قتل کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے اس کے جو سوشل امپیکٹس تھے ان کا بھی ہمیشہ خیال رہتا تھا، اور اس وقت جب کہ آپ کو غلبہ بھی حاصل تھا. یہ مکی دور کی بات نہیں ہو رہی اور مدنی دور میں بھی سٹارٹ کی بات نہیں ہو رہی. اب یہ غیر مسلم ہیں، ان کو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کی دعوت دینی ہے. جب ہم دعوت دیں گے تو لوگ سن کر ظاہر ہے کہ فوراً تو نہیں مان لیں گے. سوال اعتراض کریں گے، سخت اعتراض کریں گے، ان کا حق ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان تو نہیں پیدا ہوئے. اگر آپ یہ بات مشہور کر دیں کہ اگر کسی نے میرے دین کے بارے میں، میرے پیغمبر کے بارے میں ذرا کوئی سخت بات کی کہ جو مجھے بلیسفمی لگی، تو میں تو اس کو ختم کر دوں، تو پھر آپ گویا کہ اللہ کے دین کی دعوت کے راستے میں ایک اتنی بڑی دیوار کھڑی کر رہے ہیں کہ جس کے بعد کوئی کمیونیکیشن ممکن نہیں. یہ اگر ہم یہ ادفع باللتی احسن، آپ ان کو دعوت سب سے اچھے انداز میں دیں. اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے، ہمیں جاہل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ محبت نہیں ہے کہ آپ جاہل بن جائیں، محبت یہ ہے کہ آپ اس کے دل کو بدلیں. محبت یہ ہے کہ آپ ان کو قائل کریں کہ آپ صحیح ہیں. نبی حضور کو نبی سمجھنا بھی ایک گستاخی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے گا میں حضور کو نبی نہیں سمجھتا اس لیے جو ہے ہم اس کو قتل کر دیں. ایسے نہیں ہے. اسلام میں ایسے نہیں تھا، حضور کے زمانے میں ایسے نہیں تھا، صحابہ کرام نے ایسے نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں صحابہ کرام کے آگے ہوتی رہی ہیں، اور حضور نے ہمیشہ روکا ہے. اگر کوئی صحابی غصہ بھی ہو گیا، حضور نے روکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ نہیں کرنا. اب لوگ مثال دیتے ہیں، اگر تمہارے ماں باپ کو کوئی اس طرح کہہ دے تو تم کیا کرو گے، تو تم ان کو زندہ نہیں چھوڑو گے. نہیں، ایسے بات نہیں ہے. اگر آپ ایک مرد مومن ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ سے کوئی جاہل والی باتیں کرے آپ کہیں گے السلام علیکم، مجھے چھوڑ دو، مجھے تنگ نہ کرو ان باتوں کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حضور کے زمانے میں گستاخ نہیں تھے؟ میں ذرا آپ کو ایک قرآن کی ایک آیت بتاتا ہوں. ادفع باللتی ہی حمیم السجدہ، سورۃ الحمیم سجدہ کی آیت ہے. ادفع باللتی ہی احسن. عمر رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے حضور کے گستاخ نہیں تھے. حضور نے کیا کہا ان کو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں اور بڑی کریٹیکل حدیث ہے، لہذا نمبر بھی سن لیجئے 3681، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا اور دعا کی کہ اے اللہ، ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو، ادھر الفاظ پر غور کریں، اس کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. قرآن میں آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، دعوت دیں اس کو جو تمہارے خلاف ہے. اب جو حضور کے خلاف ہوگا اس کی وہ کیا کہے گا؟ حضور کو یہ کہے گا آپ سچے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جھوٹے ہیں. قرآن میں آتا ہے ساحر کذاب کہتے تھے حضور کو کہ آپ تو جادوگر ہیں. کیا حضور نے یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کی؟ اور پھر ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. ہو سکتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا سب سے اچھا دوست بن جائے. اکرمہ ابن ابی جہل، سنن نسائی میں ڈیٹیل حدیث ہے، کہا تھا غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو قتل کر دینا. اس نے آگے حضور سے معافی مانگ لی، آپ نے معاف کر دیا، حالانکہ اس سے بڑا کوئی گستاخ نہیں تھا. اور پھر وہ جنگ یرموک میں جو ہے وہ شہید بھی ہوئے رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا باپ دیکھ لیں، وقت کا فرعون ہے ابو جہل اور بیٹا ہے اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں اور اس وقت بھی یہی بات دہرا رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کے لیے شریعت میں کوئی حکم دیا گیا ہے یا فلاں جرم کے لیے شریعت میں کوئی سزا مقرر کر دی گئی ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے. قرآن مجید کو الحمد سے والناس تک پڑھ جائیے. یہ حقیقت ہے کہ اس میں متعین طور پر اس جرم کی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی.
قرآن مجید میں چوری کی سزا مقرر کی گئی ہے، قرآن مجید میں زنا کی سزا مقرر کی گئی ہے، قذف کی سزا مقرر کی گئی ہے. یعنی جس طرح ان جرائم کو متعین طور پر بیان کر کے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے مجرم اگر کسی رعایت کے مستحق نہ ہوں تو ان کو یہ اور یہ سزا دی جائے، اس طرح کی کوئی سزا توہین رسالت کے جرم میں قرآن مجید میں مقرر نہیں کی. دوسری چیز یہ ہے کہ معاملے کی نوعیت اتنی نہیں کہ سزا مقرر نہیں کی گئی. قرآن مجید میں جگہ جگہ وہ واقعات بیان ہوئے ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، آپ کی مجالس میں آداب ملحوظ نہیں رکھے گئے، بلکہ لئی لسان کے ذریعے سے بعض مجلسی آداب میں ایسی تبدیلیاں کی گئی جو صریح گستاخی پر منتج ہوتی تھیں. قرآن مجید نے ان سب موقعوں کے اوپر تبصرہ کیا، لوگوں کو وعید بھی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر کے وہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی دنیاوی سزا ہوگی جو مسلمانوں کی حکومت ان پر نافذ کرے گی، اس کا کہیں ذکر نہیں ہوا. اس لحاظ سے یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید اس کے ذکر سے بالکل خالی ہے. آپ حدیث کے پورے ذخیر کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی یہ بات بیان نہیں ہے. پھر اس قانون کا ماخذ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر لوگوں نے اس کو کہاں سے لیا ہے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ قانون چند واقعات سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے چند واقعات ہیں. واقعات کبھی قانون کا ماخذ نہیں ہوتے. قانون تو آپ بتائیے قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ بیان کیا ہے. قانون کو باللفظ پہلے بیان ہونا چاہیے، واقعات تو اس کا اطلاق ہوں گے اور پھر اس قانون کی روشنی میں واقعات کو دیکھا جائے گا. واقعات کبھی بھی بجائے خود قانون کا ماخذ نہیں ہو سکتے. چنانچہ ہمارے ہاں جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، وہ کیسے ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ قانون اور اس کے پس منظر میں جن اہل علم کی آراء قبول کی گئی ہیں ان کے ہاں بھی سوائے اس کے کہ واقعات کو بنا استدلال بنایا گیا اور کوئی چیز نہیں. تو امام سبکی نے دلائل دی ہیں کہ کعب بن اشرف کو قتل نہیں کیا، یہودی تھا. تو امام اعظم اور حنفیہ سے پوچھتے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ غیر مسلم قتل نہیں ہوں گے؟ پھر انہوں نے حوالہ دیا ابو رافع یہودی تھا، قتل نہیں کیا، یا وہ دیگر یہودیہ تھی قتل جو گالیاں دیتی تھی. جتنے واقعات ہوئے امام ابو حنیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احناف نے ہر ایک پر جو موقف رکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ بہت ایک کامن کیس نہیں تھا کہ ایک یہودی ہے یا عیسائی ہے یہ غیر مسلم گستاخی کی پکڑ کے کیس آیا قتل کرا دیا. نہیں، جتنے قتل ہوئے یہ سنیں ان کے واقعات کیا تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے میثاق مدینہ میں طے شدہ شروط کو توڑا تھا. کعب بن اشرف اس نے مکہ والوں کو، کفار و مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، بلکہ اس نے مرثیے لکھے ان کے غم میں، ان کے دکھ میں، اور ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کہ وہ دوبارہ تیاری کر کے مسلمانوں کے خلاف آئیں. اور یہ شخص بھول گیا کہ اس کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہے، بنو نذیر سے، کہ جس قبیلے نے اس بات پہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پہ، مدینے پہ اگر حملہ کرے گا تو بنو نذیر کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا مسلمانوں کے خلاف. کعب بن اشرف کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد اس نے مکے جا کر قریش کے مقتولین کے مرثیے کہے جن میں انتقام کی ترغیب تھی. یعنی اندازہ کیجئے ادھر معاہدہ کیا ہوا ہے سب یہود نے، مدینے کی مدافعت کے ذمہ دار ہیں، اس سے بڑھ کر ہائی ٹریزن ہو سکتی ہے؟ کعب بن اشرف مسلمان خواتین کے خلاف شاعری کرتا اور ان کے جنسی حوالے سے خاص طور پر نام لے کر مسلمان خواتین کے متعلق وہ نظمیں لکھتا تھا، شاعری کرتا تھا. قصیدے میں عام طور پر جو تشبیب کے اشعار ہوتے ہیں اس میں کچھ غزل کا سا اسلوب ہوتا ہے، عام طور پر حسن و عشق کی باتیں کی جاتی ہیں، پھر گریز اور گریز کے بعد پھر اصل مدعا شروع ہو جاتا ہے.
تو اس میں یہ چیز کبھی بھی پسند نہیں کی جاتی کہ کسی متعین خاتون کا نام لے کر تشبیہ کی جائے. یعنی جو نام عام طور پر عربی شاعری میں بھی آتے ہیں وہ فرضی نام ہیں. سلیمہ ہے، ردینہ ہے یا اور اس طرح کے نام ہیں، یہ سب فرضی نام ہیں. لیکن اس نے مسلمان عورتوں کا نام لے کر تشبیہ لکھی اور مسلمانوں کو اذیت پہنچائی. یعنی جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا تھا اور اس ہجو کا جواب تو حضرت حسان بن ثابت جیسے شاعر دیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا رد شاعری سے کیا. مقصد میرا یہ ہے کہنے کا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے گستاخی کی قتل کر دو. کچھ لوگ رسول اللہ کے خلاف یا اسلام کے خلاف بولتے تھے، تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حسان بن ثابت، وہ شاعر تھے. تو آپ نے حسان بن ثابت سے کہا کہ تم اس کا جواب دو. مدینے کی مسجد نبی میں ان کے لیے ممبر رکھا گیا، اس پر بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے اشعار کہے ان کے خلاف. وہ اشعار جیسے اخبار پھیلتے ہیں اسے وہ پھیلایا گیا. وہ یہ جواب کا طریقہ ہے. کعب بن اشرف سمیت کچھ یہودیوں نے یہ ایک سازش کی جال بچھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جائے اور ایک شخص کو چھت پر کھڑا کر دیا جائے اور دیوار کے سائے میں رسول اللہ کو کہا جائے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہ چھت سے اوپر سے بھاری پتھر زمین پر پھینکے اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. یہ ان کا منصوبہ تھا اور اس منصوبے میں بھی کعب بن اشرف شامل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں رہتے ہوئے آپ کے خلاف لوگوں کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بعض روایتوں کے مطابق آپ کو دھوکے سے قتل کر دینا چاہا. یہ اس مجرم کا پس منظر ہے. تو ایسی بہت سی اس کی حرکتیں تھیں، اس کی سازشیں تھیں، اس کے جرائم تھے کہ جس کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرانے کا حکم جاری کیا تھا. تو آقا علیہ السلام کی گستاخی بھی کی، عداوت بھی کی، مشرکین مکہ کی مدد بھی کی، معاہدہ بھی توڑا اور پھر مدینہ پر حملہ بھی کروانے میں ان کے ساتھ رہا. جو علامہ ابن تیمیہ نے رد کیا یا جس نے بھی احناف کا رد کیا، متقدمین اور امام اعظم کا، کہ فلاں یہودی کو فلاں یہودیہ کو قتل کیا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہودی عیسائی قتل نہیں ہوں گے؟ تو اس کے جواب ہے احناف کے پاس کہ وہ مطلق طعن فی الدین اور گستاخی کا ایک عمل نہیں تھا، بلکہ تسلسل سے عمل تھے، کثرت کے ساتھ پے در پے گستاخی تھی، نقض عہد تھا، تحریض کرتے تھے، حضور اور دین کے اور اسلام اور مدینہ کے دشمنوں کو اکساتے تھے. کئی عوامل ان میں جمع تھے. ابو رافع یہودی ہے، ابن ابی حقیق اس کا بھی یہی معاملہ ہے، تو امام اعظم کا قول قائم رہا. ابو افق یہودی کا قتل ہوا، یہ بھی کعب ابن اشرف کی طرح ہے. یعنی واقدی نے روایت کیا ہے کہ وہ بھی صرف حضور کی حجب اور گستاخی نہیں کرتا تھا، عداوت مصطفیٰ میں لوگوں کو اکساتا تھا. کان یحرض علی عداوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلسل ہمیشہ کرتا تھا، اور وہ حجب کرتا تھا اور لوگوں کو اکساتا تھا اور مدینہ طیبہ کے لیے ہر وقت مشکلات پیدا کرتا تھا. تو اس کا عمل بھی، اور یہ بھی ہجرت کے 20 مہینوں کے بعد جا کے ابو افق کا شوال میں واقعہ ہوا اس کے قتل کرنے کا. یہ امام اعظم کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح کے تھے. انس بن زنیم ہے، اس کا بھی یہی ماجرا ہے، اس کا بھی معاملات اس طرح کے واقعات آئے. توہین رسالت کی سزا کے جو واقعات بالعموم نقل کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت بھی سمجھ لینی چاہیے. ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو رافع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا تھا، اور سادگی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے توہین آمیز رویہ اختیار کیا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی تھی. یہ ابو رافع کس نوعیت کا مجرم تھا دیکھیے. ابو رافع ان لوگوں میں سے تھا، یعنی ایک ابو رافع ہے جس کی مثال دی جاتی ہے. ابو رافع ان لوگوں میں سے تھا جو غزوہ خندق میں قبائل کو مدینہ پر چڑھا لانے کے مجرم تھے، کہ غزوہ خندق میں قبائل کو مدینہ پر چڑھا لایا. یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہود کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ایک معاہدہ امن کیا تھا. اس معاہدے کی روح سے آپ کی سیاسی برتری تسلیم کر لی گئی تھی، اور یہود پابند تھے کہ وہ اس طرح کی کسی سازش میں شریک نہ ہوں بلکہ آپ کے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کریں.
یہ صورتحال تو دنیا کی کسی عام سلطنت میں پیش آ جائے اور کوئی شخص آپ کے ملک پر، آپ کے علاقے پر، آپ کے شہر پر دشمنوں کو چڑھا لائے تو وہ بہت دم ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اب معاندت پر اتر آیا ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اترا ہے، اور دشمنی نے اس جرم کی صورت اختیار کر لی ہے کہ غزوہ خندق میں قبائل کو مدینہ پر چڑھا لانے کا مجرم بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ابو رافع ہے۔ اس میں یہ بڑی سادگی کی بات ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ اس نے توہین کا کوئی کلمہ کہہ دیا تھا، یعنی نوعیت معاملہ یہ ہے۔ ابو رافع ان لوگوں میں سے تھا جو غزوہ خندق میں قبائل کو مدینے پر چڑھا لانے کے مجرم تھے۔ ابن اسحاق کے الفاظ میں فی من حزب الاحزاب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے جس وقت احزاب جمع ہوئے، یعنی بڑے بڑے گروہ جمع ہو کے مدینے پر حملہ آور ہوئے، ان کو برنگیختہ کر کے چڑھا لانے کی سازش کی۔ ابو رافع نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچاتا تھا اور آپ کے مخالفین کی مالی امداد کرتا تھا۔ عبداللہ بن خطل یہ تیسرے صاحب ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن خطل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے بھیجا۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے بھیجا۔ اس کے ساتھ ایک انصاری اور ایک مسلمان خادم بھی تھا، یعنی جب زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے بھیجا گیا تو ایک انصاری کو بھی ساتھ کر دیا اور ایک مسلمان خادم بھی تھا۔ راستے میں حکم عدولی پر اس نے خادم کو قتل کر دیا، یعنی کوئی بات کہی، خادم نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس کو قتل کر دیا اور مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا۔ یعنی اس کے بعد بھی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا ہو، بلکہ ارتداد کا اعلان کر دیا اور مکہ بھاگ گیا، اور وہاں جا کر اپنی لونڈیوں کو اس کام کی ترغیب دی کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کہتی رہے۔ یہ صورتحال ہے، یعنی یہ کوئی ایک جرم نہیں ہے، اور اس طریقے سے ہوا ہی نہیں جس طریقے سے عام طور پر ہمارے ہاں توہین رسالت کے جرائم بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی پہلے سے مباح الدم ہے، معاندت پر اترا ہوا ہے، اس سے آگے مزید، اور پھر اس طرح کے جرائم کا مرتکب بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص کو، ایک بے گناہ شخص کو قتل بھی کر دیا ہے، خونی مجرم ہے۔ اس کے بارے میں اسی بنا پر حکم دیا گیا کہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ یہ تمام چیزیں بیان کیے بغیر یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہو، یعنی ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا مجرم ہے، اس طرح بھاگ کر آیا ہے، تو پھر وہ کسی پناہ کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ اس کے بارے میں حکم دیا گیا۔ اسی طرح کے مجرم تھے جن کا ذکر سورہ احزاب میں ہوا ہے، یعنی یہ مجرم تو چند ہیں جن کا ذکر آ گیا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح معاندت پر اترے ہوئے اور لوگ بھی تھے۔ اسی طرح کے مجرم تھے جن کا ذکر سورہ احزاب میں ہوا ہے، خدا کے پیغمبر سے مسلمانوں کو برگشتہ اور بدگمان کرنے اور اسلام اور مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ بالکل برباد کر دینے کے لیے یہ وہ مجرم ہیں۔ یعنی اب یہ جرائم ہیں، یہ سن لیجئے، ان کی خانگی زندگی کے بارے میں افسانے تراشتے، بہتان لگاتے اور اسکینڈل پیدا کرتے تھے، ازواج مطہرات سے نکاح کے ارمان ظاہر کرتے تھے، مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیلانے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کی افواہیں اڑاتے تھے۔ مسلمان عورتیں جب رات کی تاریکی میں یا صبح منہ اندھیرے رفع حاجت کے لیے نکلتی تھی تو ان کے درپے آزار ہوتے اور اس پر گرفت کی جاتی تو اس طرح کے بہانے تراش کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نے تو فلاں اور فلاں کی لونڈی سمجھ کر ان سے فلاں بات معلوم کرنا چاہیے تھی۔ ان کے بارے میں یہ سب چیزیں قرآن کے اشارات سے بھی واضح ہیں اور روایتوں میں بھی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی۔ یعنی مدینے میں اس نوعیت کے لوگ تھے جن کا ذکر سورہ احزاب میں ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ مسلمان عورتیں اپنی کوئی چادر اوپر ڈال کر باہر نکلیں تاکہ لونڈیوں سے الگ پہچانی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس پس منظر کو واضح کیا اور اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ وہ منافقین ہیں کہ جو اگر اپنی ان شرارتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں تو پہلے تو مسلمان عورتیں یہ اہتمام کریں کہ ان کے پاس بہانہ نہ رہ جائے کوئی،
चुनाचे वो अपनी चादर डाल कर जाएँ ताकि उनकी शनाख्त कायम हो जाए, हर शख्स को पता चल जाए कि ये मुसलमान औरतें हैं, और कोई आदमी ये उज़र न पेश कर सके कि हमने तो अपनी बीवी समझकर, अपने कबीले की फ़लाँ औरत समझकर, फ़लाँ लौंडी समझकर बात करना चाहिए थी। जब वो मुँह धेरे निकलती थीं ख़ास तौर पर रफ़े हाजत के लिए, तो इस तरह उनको तंग करते थे। कुरान मजीद ने इस पस मंज़र को बयान किया, उसके बाद मुसलमान औरतों को हिदायत दी और फिर इनको तंबीह की, और देखिए किन अल्फाज में की। इरशाद फरमाया है, लइल्लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल मुरजफ़ून फ़िल मदीना लनुग़रियन्नक बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनक फ़ीहा इल्ला कलीला मलऊनीन ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला। ये मुनाफिक अगर इसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज ना आए, और वो भी जिनके दिलों में बीमारी है, और वो भी जो मदीने में झूठ उड़ाने वाले हैं, यानी ये देख लीजिए ये क्या चीज़ें हैं। इससे ऊपर की आयत पे ही बयान हुआ है कि ये अल्लाह को, अल्लाह के पैगंबर को, सबको अजियत दे रहे हैं। ये सूरत हाल है। तो हम इनके ख़िलाफ़ तुम्हें उठा खड़ा करेंगे, फिर वो मुश्किल ही से तुम्हारे साथ रह सकेंगे, इन पर फिटकार होगी, जहाँ मिलेंगे पकड़े जाएंगे और इब्नतनाक तरीके से कत्ल कर दिए जाएंगे। इस तरह के मुजरिम हैं जो वहाँ ज़ेर बहस हैं। उसको कुरान मजीद ने वहाँ अल्लाह को, रसूल को और अहले ईमान को अजियत देने से ताबीर किया है। इस जगह पर उतरे हुए थे, इस सतह पर उतरे हुए थे। इनको कुरान मजीद ने मुखातब किया और ये कहा कि अगर बाज ना आए, यानी अंदाज़ा कीजिए कि उस मौके पर इस तरह के मुजरिमों को भी पहले मुतनब्बे किया गया है। ये नहीं है कि उनके जराइम बयान करने के बाद हुक्म दे दिया गया, मुतनब्बे किया गया। ये कहा गया कि अगर बाज ना आए तो फिर क्या होगा, फिर ये इबरतनाक तरीके से कत्ल करा दिए जाएंगे। इनमें से वो लोग हैं जिनका ज़िक्र ऊपर हुआ है, अबू राफ़े, काब बिन अशरफ, जो बाज नहीं आए। और जब बाज नहीं आए तो इस अल्टीमेटम के लाजमी नतीजे के तौर पर कत्ल करवा दिए गए। ये इनकी नौइयत बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। मैंने आपको ये बताया कि उनमें से कोई एक वाक़या भी नहीं है जिसको मुजर्रद तौहीन रिसालत का वाक़या करार दिया जाए, बल्कि उनकी नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके अलावा भी कुछ वाक़यात सुनाए जाते हैं जो सनद के लिहाज से कमज़ोर हैं, लिहाजा वो काबिल इल्तिफ़ात तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हुए हैं, तो उनको इन्हीं पर क़यास करना चाहिए। ये वही उसूल है कि जब हमारे पास कुरान मजीद में एक चीज़ वाज़ेह हो गई, यानी मालूम हो गया कि नौइयत क्या है, तो फिर वाक़यात अपनी ज़ात में किसी कानून का माखज़ नहीं बन सकते। उनको कुरान मजीद ने जो फ्रेमवर्क तय कर दिया है उसके अंदर रख कर समझा जाएगा। यही दीन को समझने का सही तरीका है। उलमा इन हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका इसरार है कि इन वाक़यात से वो तौहीन रिसालत का कानून अख्ज़ करें। यानी ये सारी चीज़ें रिवायतों में बयान हुई हैं, ये सारी चीज़ें कुरान मजीद की तफसीरों में बयान हुई है, लेकिन इसके बावजूद उनका इसरार है कि इन वाक़यात से वो तौहीन रिसालत का कानून अख्ज़ करेंगे। ये हमारे उलमा की वो गलती है जिसकी तरफ मैंने तवज्जो दिलाई। यानी वाक़यात से कानून अख्ज़ करना अपनी ज़ात में कोई सही तरीका नहीं है, लेकिन फिर वाक़यात को समझने में भी गलती खाई है। वाक़यात की नौइयत क्या है, ये क्या लोग हैं, कुरान मजीद में वो क्या इशारात हैं जिनसे ये मालूम होता है कि ये किस तरह के स्कैंडल बनाने वाले हैं, और इनके बारे में जो कुछ तफसीलात बयान हुई हैं वो सब नज़रअंदाज कर दी गई और उनसे तौहीन रिसालत का कानून अख्ज़ कर लिया गया। इसके बाद मैंने लिखा है, यहाँ हो सकता है कि कोई शख्स उस किस्से से भी इस्तदलाल करना चाहे जो सैयदना उमर के मुतल्लक़ बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला तस्लीम न करने पर उन्होंने एक शख्स की गर्दन उड़ा दी थी। हमारे उलमा ये वाक़या मिंबरों पर सुनाते और लोगों को बिलवास्ता तरगीब देते हैं कि तौहीन रिसालत के मुर्तकिबीन के साथ वो भी यही सलूक करें, मगर हकीकत ये है कि हदीस के पहले, दूसरे, यहाँ तक कि तीसरे दर्जे की किताबें भी इस वाक़े से खाली। यानी जो वाक़या बयान किया जाता है, आप में से शख्स के इल्म में होगा कि एक शख्स रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होकर आया, उसने सैयदना उमर से ये बयान किया कि मैं वहाँ गया था और मेरा ये फ़ैसला हुआ और मैं अब आपके पास फ़ैसला कराने के लिए आ गया हूँ। वो गए, उन्होंने तलवार पकड़ी और उसका सर कलम कर दिया। ये वाक़या सुनाया जाता है। बिल्कुल गलत है। इसके अगेंस्ट बुखारी मुस्लिम में दर्जनों वाक़यात हैं।
کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ہوا تو حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس گستاخ کا گلا کاٹوں. یہ حضرت عمر کی بھی توہین کر رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی فتح مکہ سے پہلے، مشرکین عرب کو خط لکھا کہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ مجھے میرے بیوی بچوں کو وہاں پہ امان دے دینا، تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا. آپ نے حضرت علی کو، حضرت زبیر اور کچھ اصحاب کو بھیجا کہ فلاں عورت ہے، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ مکے والوں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے، وہ پہلی تیاری کر لیں گے. سیدنا علی نے اسے پکڑ لیا راستے میں اور کہا کہ وہ خط دے. پھر اس عورت نے اپنا جوڑا کھول کے تو خط دے دیا. اب وہ خط آیا حضور کی بارگاہ میں تو آگے ریاکشن پھر تھا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن کاٹوں. کاٹی نہیں ہے، اجازت مانگی. میں آپ کو حضرت عمر کی نیچر بتا رہا ہوں، ان میں وہ ایکسٹروورٹ ضرور تھے لیکن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرنے والے نہیں تھے. نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے. آپ فرمایا عمر چھوڑ دو، تمہیں نہیں پتا بدری صحابہ کہ اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی. یعنی وہ دنیا سے مغلوب ہوا تھا. کتنے واقعات ہیں. ذوالخیسرہ تمیمی کا وہ بخاری مسلم میں واقعہ ہے جس نے حضور کو کہا تھا اللہ سے ڈر اور انصاف کر. حضرت عمر نے کہا اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ. چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. قانوناً تو صحابی ہے نا، یہ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن آپ کے کلمے کا احترام کسی مولوی کو نہیں ہے. آپ لاکھ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، کہتے ہیں نہیں جس کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے وہ مسلمان ہے. ایک شخص کو قتل کرنا ہے، آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا عمر نے قتل کر دیا تھا. ظاہر ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک کام کرتے ہیں تو وہ اسوہ بن جائے گا، پھر اس کو قانون کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں. تو واقعہ بیان کہاں ہوا ہے؟ حدیث کی جو کتابیں ہیں یہ معلوم ہے کہ سند کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے ان کو درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو پہلے، دوسرے، یہاں تک کہ تیسرے درجے کی کتابیں بھی اس واقعے سے خالی ہیں. ابن جریر طبری ہر طرح کی تفسیری روایتیں نقل کر دیتے ہیں مگر انہوں نے بھی اسے قابل اعتراض نہیں سمجھا. یعنی جو لوگ طبری کی تفسیر سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ اس طرح کے سب واقعات نقل کر دیتے ہیں، لیکن اس واقعے کو انہوں نے بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی تفسیر میں نقل کریں. یہ ایک غریب اور مرسل روایت ہے جسے بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں میں نقل ضرور کیا ہے، لیکن جن لوگوں کو علم حدیث سے کچھ بہرہ حاصل ہے انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی سند بالکل واہی ہے، اور ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم کی سندوں میں اس کا راوی ابن لہیہ ضعیف ہے. یعنی جہاں کہیں بھی اگر واقعہ بیان کیا گیا ہے تو ساتھ ہی محققین نے وضاحت کر دی ہے، علم حدیث کے ماہرین نے بتا دیا ہے کہ اس واقعے کی نوعیت کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند بالکل واہی ہے اور اس کا راوی ابن لہیہ ضعیف ہے. یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ یہ پیش کی جائے. اس کے بارے میں یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ مفسرین سورہ نساء کی آیت 65 کی شان نزول کے طور پر یہی واقعہ بیان کرتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ اب کون تحقیق کرے گا اور کون دیکھے گا، وہ بہت اہتمام کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت 65 کی تو شان نزول یہی واقعہ ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. نساء کی یہ آیت اگرچہ کسی شان نزول کی محتاج نہیں ہے، تاہم جو واقعہ امام بخاری اور دوسرے ائمہ محدثین نے اس کی شان نزول کے طور پر بیان کیا ہے اور جسے مفسرین بالعموم نقل کرتے ہیں، وہ اس کے برخلاف یہ ہے. یعنی جو واقعہ اس کی شان نزول کے طور پر نقل کیا جاتا ہے وہ بالکل اس کے برخلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر کا ایک انصاری سے پانی پر اختلاف ہو گیا. یہ واقعہ نساء کی آیت 65 کی شان نزول کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. حضرت زبیر کا ایک انصاری سے پانی پر اختلاف ہو گیا. معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ زبیر اپنے کھیت کو سیراب کر کے باقی پانی اس کے لیے چھوڑ دیں گے. یعنی پانی پیچھے سے آ رہا ہے تو اس پر جھگڑا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا. اس پر انصاری نے فوراً کہا یا رسول اللہ اس لیے نا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. یہ سری بے انصافی اور اقربا پروری کا اتہام اور انتہائی گستاخی کی بات تھی. یعنی ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ بات کہنا کوئی معمولی چیز تھی. اس کے معنی یہ تھے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بے انصافی کر رہے ہیں، آپ اقربا پروری کر رہے ہیں. اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی تھی؟
چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر آپ نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنی بات مزید وضاحت کے ساتھ دہرا دی اور فرمایا کہ کھیت کی منڈیر تک پانی روک کر باقی اس کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ ہے جو شان نزول کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ علماء کو حسن انتخاب کی داد دینی چاہیے۔ میں نے لکھا ہے کہ علماء کو حسن انتخاب کی داد دینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر اور رافت و رحمت کی یہ روایت تو انہوں نے نظر انداز کر دی، درا حال ہے کہ یہ بخاری و مسلم میں مذکور ہے، اور حضرت عمر کے گردن مار دینے کی ضعیف اور ناقابل التفات روایت ہر جگہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ یہ صورت ہے، یعنی جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان واقعات کی نوعیت یہ ہے، کوئی خدا ترس آدمی کیا ایک لمحے کے لیے بھی تصور کر سکتا ہے کہ وہ ان واقعات سے لوگوں کی جان لینے کا قانون اخذ کرے گا؟ سنن نسائی کی ایک یہ روایت صحیح ہے جس میں ایک نابینا صحابی نے اپنی باندی کی جان لے لی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ یہ روایت جو آپ نے بیان فرمائی ہے اس پر غور فرمائیے کہ اس کو حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک اس کے مصنف نے قبول نہیں کیا، اس کو امام بخاری نے قبول نہیں کیا، اس کو امام مسلم نے قبول نہیں کیا۔ ایک اس طرح کی روایت کی بنیاد پر جس میں کچھ معلوم نہیں واقعہ کیا تھا، معاملے کی نوعیت کیا تھی، تفصیلات کیا تھیں، ایک بیان کرنے والے نے ایک بات بیان کر دی ہے، معلوم نہیں ہم تک ٹھیک پہنچی، معلوم نہیں غلط پہنچی، اس کی بنیاد پر تو کسی مچھر کو ذبح کرنے کا قانون بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی قانون دینا تھا تو وہ آپ واضح الفاظ میں دیتے، بتاتے، لوگوں کو پابند کرتے، قرآن اس کا اعلان کرتا۔ تو یہ تو اصول کی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ کبھی واقعات سے قانون اخذ نہیں کیا جاتا۔ مسلمانوں کے علم کی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات واقعات سے قانون اخذ کیا گیا ہے۔ واقعات خود محتاج ہوتے ہیں کہ وہ قانون کی روشنی میں سمجھے جائیں۔